السلام علیکم، میں ساجد امان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ترپی ڈیم اور اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستانی سیاست میں کریڈٹ لینے کا ایک رواج ہے، پتہ نہیں اب اچھا رواج ہے یا برا رواج ہے، لیکن بنیادی طور پہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ آپ پہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمیں اگر کوئی وہ پروجیکٹ دیتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پیسے آپ کو اپنے گھر سے، اپنی جیب سے یا اپنی بچت سے دے رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ پیسے میرے اور آپ کی ٹیکس کلیکشن سے ہمیں ملتے ہیں۔ وہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہمارے آتے ہیں، بنیاد زیادہ تر اس میں پیسے جو ہیں وہ قرضے کے پیسے ہوتے ہیں۔ کچھ پیسے جو ہمیں ملتے ہیں، ہمیں لوٹائے جاتے ہیں، وہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے ہوتے ہیں۔ ترپی ڈیم بھی ہمارا اس طرح کا پروجیکٹ ہے، بہت اہم، بہت بنیادی ضرورت کا پروجیکٹ ہے، اور یہاں پہ بھی اب کریڈٹ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے کچھ جو دوست ہیں مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے، وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے وہ اس کا کریڈٹ ضرور لیں، لیکن ابھی یہ پہلے مرحلے میں یہ ڈیم ہے، اور یہ اس کی فیزیبلٹی بن رہی ہے، ابھی بنی نہیں ہے، اور اس کا اگر فیزیبلٹی کا کریڈٹ کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ ہمارے پہلے مہربان ہیں اعجاز جسیال صاحب، جنہوں نے اس کو پائپ لائن میں ڈلوایا تھا، اور دوسرے ہمارے مربی اور دوست ہیں، میرے استاد ہیں محترم ظفر علی خان صاحب۔ انہیں اس کا کریڈٹ ہم اس لیے دے سکتے ہیں کہ ابھی جو پچھلے 8-10 مہینوں میں اس پہ جتنا بھی پیپر ورک ہوا ہے، جتنا اس پہ گراؤنڈ ورک ہوا ہے، وہ سارا کا سارا اس میں ان کی معاونت شامل رہی ہے۔ وہ جو باہر سے ٹیمیں آئی ہیں وزٹ کرنے والی، پروجیکٹ کو بنانے والی، اس کی فیزیبلٹی بنانے والی جو ٹیم ہے، ان کی بے لوث میزبانی، بغیر کسی نمود و نمائش کے، بغیر کسی لالچ کے، انہیں اپنے پاس ٹھہرانا، ان کی خدمت کرنا، اور صرف علاقے کا ایک امیج بہتر کرنے کے لیے یہ ظفر صاحب کی جو کاوش ہے، اس کا اگر کوئی کریڈٹ بنتا ہے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں لاوا میں اگر کسی شخص کو ترپی ڈیم کی فیزیبلٹی کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے تو وہ محترم ظفر علی خان صاحب ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے مرحلے کی طرف۔ ترپی ڈیم کی تعمیر کے لیے یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، ظاہری بات ہے، یہ 4 سے 5 ارب کا پروجیکٹ ہونا ہے۔ صرف اس کی فیزیبلٹی کی جو کاسٹ ہے وہ میرا خیال ہے کوئی کروڑوں میں چلی گئی ہے۔ تو جب اس کی فیزیبلٹی بن جانی ہے، یہ پنجاب کے 12 ڈیمز ہیں جو بننے ہیں، اور وہ فیزیبلٹی بننے کے بعد جو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جانی ہے، ایک ہمارا پروجیکٹ پائپ لائن میں آ جانا ہے۔ لاوا کے لیے ترپی ڈیم جو ہے وہ زندگی اور موت کا پروجیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارا واٹر لیول ڈیڈ ہو رہا ہے، تو آنے والے وقت میں صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں سب سے بڑے پانی کے بحران کا لاوا کے شہریوں کو مسئلہ درپیش ہونا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ ہے اس کی فنڈنگ کا، تو یہ بیسیکلی صوبائی حکومت کا منصوبہ ہے۔ اگر صوبائی حکومت جو ہمارے موجودہ ایم پی اے ہیں وہ اس کے لیے فنڈ لے لیتے ہیں صوبائی حکومت سے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ میرے نزدیک یہ بہت ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی ان کے اپنے فوکس تھے پرابلمز کے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے اپنے فوکس ہیں کام کرنے کے۔ تو مسلم لیگ نواز کی جتنی بھی صوبائی یا مرکزی حکومتیں آئی ہیں، ان کا کوئی مرکزی ڈیمز یا علاقائی ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، لیکن اللہ کرے، میں خواہش مند ہوں، میری ذاتی خواہش ہے اور میرے سارے علاقے کے لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ پروجیکٹ شروع ہو اور اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نواز کو ملے، لیکن یہ تب ممکن ہو سکتا ہے ہمارے جو مسلم لیگ نون کے دوست یہاں سے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کریں، بغیر کوشش کے تو انہیں پھل ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔